اس وقت عالم اسلام کے خلاف کفر اکٹھا ہو چکا ہے، اور جتنے ممالک جو اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ اسلامو فوبیا کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ مستشرقین، غیر اسلامی قوتیں جو اسلامو فوبیا کا شکار ہو چکے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے نظام کو مسدود کرنے کے لیے، اسلامی فکر کو محدود کرنے کے لیے اور اسلامی انگیخت کے سامنے بند باندھنے کے لیے وہ اقدامات اختیار کیے ہیں کہ کہیں اسلام بڑھ نہ جائے۔ مسلمانوں کی نوکریوں پر پابندیاں، اسلامو فوبیا کا شکار لوگوں کا اثر یہاں نکلا۔ اہل اسلام کو تنقید کا نشانہ بنانا اسلامو فوبیا کا شکار لوگوں کی پس ذہنیت کا عکاس ہے۔ مختلف ممالک کے ویزوں پر مسلمانوں کے لیے پابندیاں عائد کرنا اسلامو فوبیا کا شکار غیر مسلم مستشرقین کی پس ذہنی کا یہ عکاس ہے۔ اور پھر یہ کہ ایئرپورٹ پر مسلمانوں کو بھرپور طریقے سے وہاں پر ایکشن لینا جو کہ دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، یہ اصل میں اسلامو فوبیا کا شکار لوگوں کے لیے یہاں پر جو ان کی ذہنی پستی کی عکاس بات، اپنے ملکوں کے اندر کلیدی اسامیوں کے لیے کوشش کر کے انہیں پیچھے رکھنا، اسلامو فوبیا کا شکار غیر اسلامی فورسز کہ یہ انتہائی پست ذہنی اور اسلامی قوتوں کے خلاف اظہار نفرت کا ایک انداز ہے۔ کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، انسٹیٹیوٹ کے اندر مسلمانوں کو بیک پہ رکھنا اور ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کا اختیار کرنا، یہ اسلامو فوبیا کا شکار لوگوں کی پس ذہنیت کا عکاس ہے۔ اب جب اسلامو فوبیا کا شکار ہونے والے لوگوں نے دلائل دیے، ان کے دلائل کمزور پڑ گئے، جب انہوں نے ہتھیار استعمال کیے، ان کے ہتھیار انہی کے گلے پڑ گئے۔ اسلامو فوبیا کا شکار مستشرقین نے جب مسلمانوں کے خلاف فرضہ سرائی کی اور انہی کے لوگ قرآن مقدس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا، اب ان لوگوں کے پاس اور کچھ نہ بچا سوائے قرآن مقدس کی کھلے بندوں تکذیب کرنے کی، اسے پرانے قصے کہانیاں قرار دینا، اسے نظر آتش کر، اسے گندگی کے ڈھیروں پر پھینکنا، قرآن مقدس کے نسخوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے توہین کے لیے مساجد کے باہر وہ رونق لگانا اپنی، یہ وہ چیزیں ہیں جو مستشرقین کی پست سوچ کا آئینہ تھا۔ اور حال ہی میں اس سے پہلے آپ دیکھیں ڈنمارک کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاکے بنائے گئے، کیا کچھ نہیں ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے طرح طرح کی باتیں وہاں پر کی گئی۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو اسلامو فوبیا کا شکار لوگ آج مختلف جگہوں پر کر رہے ہیں، مگر کچھ بھی نہ بنا۔ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دے۔ اور اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ مستشرقین کے پاس، غیر اسلامی قوتوں کے پاس دلیل ختم ہو گئی۔ جب دلیل ختم ہوئی تو انہوں نے اچھے ہتھ کنڈے اختیار کرنا شروع کر، کارٹون کا بنانا اچھا ہتھ کنڈا ہے، اسلام کے خلاف فرضہ سرائی کرنا اچھا ہتھ کنڈا ہے، اسلامی قوتوں کو اختیار کرنے والے لوگ ان کے خلاف عالمگیر سطح پر ایک منفی مہم چلانا، یہ وہ عمل ہے جو مسلمانوں کے خلاف یہاں پر دلیل ختم ہونے کے بعد یہ کام کیا گیا۔ دلیل ختم ہوئی، وحشیت کنڈے آئے، مسلمانوں کے خلاف باتیں، اور پھر قرآن مقدس کی توہین تکذیب کے لیے آگے بڑھے۔ مگر لطف کی بات یہ ہے جیسے جیسے قرآن مقدس کے خلاف عرضہ سرائی مستشرقین کرتے ہیں، انہی کے لوگ اسی طرح سے اسی قدر زیادہ سے زیادہ قرآن مقدس کو فالو کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ میں نے اپنے ابا جی قبلہ فرید الاسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا جی ابو النصر محمد منظور احمد شاہ بانی محتمم جامعہ فریدیہ صاحبان پاکستان، جب میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی یہاں پر مغرب میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، اسلام کے آگے بڑھنے کے لیے کون سی قوتیں حرکت میں آ رہی؟ بابا ان دو چیزیں فرمائیں۔ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ ہے اسلام بذات خود اپنی صداقت کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ سب خاموش بھی ہو جائیں، مگر قرآن مقدس کی اپنی صداقت ایسی ہے
کہ یہ اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مقدس کے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے یہی مستشرقین ہی سب سے بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ جب جتنی مخالفت کرتے ہیں اتنے ہی لوگ ان کے قریبی حلقوں والے وہ کہتے ہیں کتاب دیکھیں تو صحیح، وہ کتاب کہتی کیا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ کے خلاف ہے، نفرتوں کے خلاف ہے، انسانی تضادات کے خلاف، وہ برائی کے خلاف ہے، وہ دھینگا مشتی کے خلاف ہے، راہزنی کے خلاف ہے، قذاقی کے خلاف ہے، وارداتوں کے خلاف ہے، شراب نوشی کے خلاف ہے، یہ کتاب بتاتی ہے کہ کوئی شخص گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی امتیاز نہیں ہے سوائے تقوی اور پرہیزگاری۔ جب وہ اس بات کو پڑھتے ہیں کہ یہ کتاب یوں کہہ رہی ہے کہ بندے کے اندر قوت فکریہ ایسی ہونی چاہیے کہ اپنے خالق و مولا کی بارگاہ میں پہنچ سکے، لوگ حیران رہ جاتے ہیں اس کتاب کے بارے میں نفرت انگیزیاں پیش کی جا رہی۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کہتی ہے کہ بندہ بندے کے قریب ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، دھینگا مشتی نہ ہو، وہاں پر نظام سیاست، تمدن، تہذیب، فکر، ان سب کے اندر ایک خاص توازن ہونا چاہیے کہ لوگ پڑھنے والے بذات خود وہ کسی کے کہے بغیر وہ اسلام کی طرف راغب ہونا شروع۔ میں اس اعتبار سے کہتا ہوں اے مستشرقین تمہارا شکریہ، جو کام ہم بھی نہیں کر سکے، وہ تبلیغی مسائل ہم بھی پیش نہیں کر سکے اور اتنے لوگوں کو قائل کرتے تو نہ کر سکتے، تمہارا شکریہ کہ تم نے اسلام کے خلاف جب اپنی زبان کھولی تو تمہارے ہی لوگوں نے قرآن مقدس کو پڑھا، اختیار کیا اور پھر سینے سے لگا۔ اہل اسلام کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ یہ اہل اسلام قرآن مقدس کو پڑھنا کیوں ضروری، کیا وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ قرآن مقدس کے قریب ہوتا ہے تو یوں سمجھیے کہ بندہ اپنے مولا کے قریب ہو گیا، سائل اپنے داتا کے قریب ہو گیا، جھولی پھیلانے والا وہ عطا کرنے والے کے قریب ہو گیا، ایک ساجد اپنے مسجود کے قریب ہو گیا، ایک حادث قدیم کے قریب ہو گیا، ایک مخلوق اپنے خالق کے قریب ہو گیا۔ اور وہ اتنا بڑا پیغام ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ، اللہ کے کچھ خاص بندے۔ قالوا یا رسول اللہ من هم، حضور اللہ کے خاص بندے کون سے ہیں؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو قرآن مقدس پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، چھپائی کرتے ہیں، لکھائی کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، تحدیث کرتے ہیں، صرف ہے، نحو ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، منطق، فلسفہ، جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ قرآن مقدس کی نوکری کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصہ، یہ اللہ کے خاص بندے، اللہ کے خاص بندے، ان کے اللہ کے خاص بندے قرآن مقدس کے قریب۔ اور پھر یہ سب سے پہلے، اور یہ دیکھیں یہ بہت بڑی نفسیاتی قوت ہے، جب بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں مرکز کے قریب ہوں، میں اپنے خالق کے قریب ہوں، توانائیاں انگڑائی لیتی، میں اپنے مسجود کے قریب ہوں، قوتیں بیدار ہوتی، میں اپنے مولا و مالک کے قریب ہوں، انسان توانائیوں کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ جب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ میں حادث ہو کر قدیم کے اتنا قریب ہوں تو پھر بصارت بصیرت میں بدل جایا کرتی ہے، پھر سماعتوں کی پر اللہ رب العزت کے خوف اور خشیت کا روپ طاری ہوا کرتا ہے۔ پھر یہ انسان جب سوچ پیدا کرتا ہے تو انسانیت کا بھلا کرتا ہے۔ میں اسلاموفوبیا کے شکار لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے غور کرنا ذرا، میں پیار اور محبت کے ساتھ اور عجیب سے انداز میں بھی میرے دل کے اندر جو کچھ ہے میں کہتا ہوں کہ تم نے اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کر کے انسانوں کو کیا دیا؟ یہ جمہوریت دی کہ جس میں احترام اٹھ گیا، یہ تم نے مالیات کا پروگرام دیا جس میں سود چھا گیا، یہ تم نے تمدن دی کہ جس کے اندر انسانوں کو حوث کا نشانہ بناتا ہے، تم نے ایسی تہذیب دی، ایسی سوچ اور فکر دی کہ جس کے ساتھ ایک انسان اپنے طور پر خود محدود ہو کر دوسروں کو عزتوں کو لوٹ کر بھی اپنے آپ کو سرخرو کرنا چاہتا ہے۔ یہ اسلام ہے کہ جو بیان کرتا ہے خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ یہ اسلام بیان کرتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو شخص بھی اچھا کام کرتا ہے، جو شخص بھی بہتر کام کرتا ہے، ہم اسے ہمیشہ کی طیب طاہر زندگی عطا کر دیا۔ یہ اسلام بیان کرتا ہے احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا کر، بہترین قسم کا اعلیٰ درجے کا تو ایماندار بن جائے گا۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، یہ اسلام بتاتا ہے
کہ دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کر جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، اعلیٰ درجے کا تو مسلمان بن۔ یہ اسلام بتاتا ہے، یہ اسلام بتاتا ہے۔ اسلامو فوبیا کے مارے ہوئے انسانوں، غور کرو کیا کر رہے ہو، ذرا سوچو تو صحیح، سوچ پیدا کرو۔ یہاں پر لکیر کے فقیر نہ بن جاؤ، سوچ پیدا کرو۔ اسلام بیان کرتا ہے، اسلام بیان کرتا ہے الخلق کلہم عیال اللہ۔ حضور نے فرمایا سارے جتنے مخلوقات ہیں یہ اللہ رب العزت کا کنبہ ہے۔ وخیر خلقہ، جتنا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے بہتر بندہ کون ہے، انفعہم لعیالہ، جو اللہ جل جلالہ کی مخلوق جو جمادات پر مشتمل ہے، نباتات پر مشتمل ہے، حیوانات پر مشتمل ہے، انسانوں پر مشتمل ہے، اقدار پر مشتمل ہے، فضاؤں پر مشتمل ہے، ہواؤں پر مشتمل ہے، تحت و فوق پر مشتمل ہے، سمندروں کی موجوں پر مشتمل ہے، سمندر کی مچھلیوں پر مشتمل ہے، آبی حیات پر مشتمل ہے، جنگلی حیات پر مشتمل۔ ان سب کے لیے جب یہ بندہ مومن آگے بڑھتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مقبول بندہ ہے۔ کہ جس قرآن کی یہ تعلیمات ہیں جو پتھروں کو بھی، جو درختوں کو بھی، جو جانوروں کو بھی، انسانوں کو، جنات کا ذرا غور کریں۔ اسلام فرماتا ہے کہ ہڈیوں کے ساتھ استنجا نہ کرو، تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے، اس اسلام کے خلاف چلتے ہیں۔ جو اسلام کہتا ہے کہ گوبر کا ساتھ استنجا نہ کرو، جو کہ یہ جنات کے جو جانور ہیں ان کی خوراک ہے، تو یہاں تک خیال کرتا ہے۔ ایک بلی کو باندھ کر خوراک نہ دینے کی وجہ سے اسلام بتاتا ہے کہ ایک عورت جہنم رسید ہو گئی جو اس نے ایک بلی پر ظلم کیا۔ اور دوسری طرف صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص جسے پیاس لگی اس نے خود پانی پیا، تو سوچا کہ مجھے جو پیاس لگی ہے تو کنویں کی منڈیر پر یہ منڈلانے والا جو کتا ہے اسے بھی تو پیاس لگی ہو۔ کنویں کے اندر نیچے اترا، اپنے جوتے کو اتارا، پانی اس میں بھرا، اسے منہ میں دبایا، پھر دونوں ہاتھوں سے رسی کے ساتھ باہر آیا، کتے کو پانی پلایا۔ رب کو اتنا پیار آیا کہ رب ذوالجلال نے اس بندے کو اپنی بارگاہ کا سرخرو بندہ قرار دیا۔ جو اسلام بلیوں کا خیال رکھتا ہے، کتوں کا خیال رکھتا ہے، درختوں کا خیال رکھتا ہے، جو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ درخت لگاتا ہے، اس درخت کے پھل سے جو بھی جانور ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، حشرات الارض ہوں، جو استفادہ کرتا ہے، سب کا فائدہ اسی بندے کو پہنچتا ہے جو درخت لگانے والا ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام۔ مسلمانوں، حملۃ القرآن اولیاء اللہ، جو قرآن مقدس کو پڑھتا پڑھاتا سنتا سناتا ہے، یہ اللہ جل جلالہ کا قریب ترین شخص قرار پاتا۔ آج پہلے سے کہیں زیادہ قرآن مقدس کو سینے سے لگانے کی، اور یہ وہ قرآن مقدس کا نسخہ کہ جو سمجھیے کہ یہ آب حیات ہے زندگی کے اندر، جینے کے طریقے، سلیقے، قرینے اسی قرآن مقدس کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ میں بڑے پیار سے میں عالم کفر کو دعوت دیتا ہوں۔ اس وقت میں سرزمین حجاز میں اپنے ساتھیوں سمیت اپنے بھائی محمد اکرم، محمد عقیل، بھائی محمد اعظم، ان کے پاس بطور خاص ہیں، ان کی دعوت پر یہاں پر آئے۔ میں یہاں سے سرزمین حجاز سے، میں سویڈن کی سرزمین کو پہلے بھی یہ پیغام بھیج چکا ہوں، اب پھر کہہ رہا ہوں، اے سویڈن کی سرزمین، دیکھ کہ جب تیرے رہنے والے وہ کتابوں سے نا آشنا تھے، اس وقت قرطبہ کی لائبریری کے اندر 1 ملین کتابیں، طرابلس کی لائبریری کے اندر 2 ملین کتابیں، بغداد کی لائبریری کے اندر 3 ملین کتابیں، اسپین کے اندر ہر سال 75,000 کتابوں کو جمع کیا جانا، یہ اسلام کا پیغام۔ جس وقت یہ یورپ والوں ذرا پیار سے سننا، جس وقت یہ آج کا عظیم المرتبت یورپ معیشت کے میدان کے اندر وہ بہادری کا تمغہ رکھنے والا یورپ، جس وقت یہ لباس کے تصور سے بھی عاری تھا، جن کے پاس لباس تک نہ تھا، اس وقت قرآن مقدس کی تعلیمات کے زیر اثر بغداد کے اندر ململ سے لے کر مخمل تک کے کارخانے لگے ہوئے تھے۔ یہ اسلام کا نظریہ تعلیم ہے، قرآن کا نظریہ تعلیم، قرآن کا نظریہ تعلیم ہے کہ سائنس کی دنیا کے اندر مسلمانوں نے خوب مقام حاصل کیا۔ یہ اسلام کا، قرآن کا نظریہ تعلیم ہے کہ یہاں پر زمین کے قطر کو مسلمانوں نے معلوم کیا۔ یہ اسلام کا نظریہ تعلیم ہے، قرآن کا نظریہ تعلیم ہے کہ جس کے ذریعہ سے وہ بڑے بڑے شہروں کے اندر ہسپتال قائم ہوئے،
مغرب کے لوگ اپنا علاج معالجہ کروانے کے لیے وہ انہی مسلمانوں کے شہروں میں آیا کرتے، اور مسلمانوں جب سے قرآن مقدس کے تارک ہو، علامہ اقبال بھی بول اٹھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور خار ہوئے ہم تارک قرآن ہو کر۔ جب تک قرآن مقدس کو سینے سے لگایا تو بلال حبشی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور انہیں دور سے دیکھنے والے لوگ ہیبت زدہ ہو جایا کرتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ ناز اٹھا کر دیکھتے، سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں نگاہوں کو پست کر کے رکھ دیا کرتے۔ کیوں؟ یہ کیا اثر تھا؟ یہ اثر یہی تھا، قرآن مقدس کے وہ قریب آؤ۔ ایک مرتبہ پھر قرآن مقدس کو سینے سے لگا کر پوری دنیا کے اندر ایک پورے اعزاز کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے یہ کوشش کریں۔ اہل کفر کو پیار اور محبت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، اور اہل اسلام سے عرض کرتا ہوں انہیں دعوت دینے پتہ نہیں ہے۔ جس آدمی کو، جس شخص کو پتہ نہیں ہے، یا جو آگ میں جھلس رہا ہے اسے پتہ نہیں ہے، حسد کی آگ میں جھلس رہا ہے، اسے حسد سے نکالو، اسے انسانیت کی خیر خواہی کی طرف لایا جائے۔ اور یہ قرآن مقدس کا نسخہ آج سویڈن نے جو بڑی زیادتی کی ہے، اے سرزمین سویڈن تو مقروض ہے، قرض اسی وقت تو چکا سکے گی جب سرزمین حرم سے آئی ہوئی آواز کو جگہ دے گی، اور پھر یہاں پر انسانوں کو وہ مقام عزت ملے گا، رہنمائی کے یہ لوگ قابل ہوں گے، اس وقت تک تو مقروض رہے گی۔ قرض اتارنا چاہتی ہے، قرآن مقدس کو آگے بڑھا، قرآن مقدس کو جلانے سے نہیں، بلکہ یاد رکھ آج اگر کام چلے گا تو قرآن مقدس کو جلانے سے نہیں، اہل اسلام کے ساتھ ہاتھ ملانے سے کام چلے گا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا